اچھا عامر ڈوگر صاحب یہ تو بتائیے گا، یہ تو ایک ڈیزاسٹر نہیں ہے پارٹی کے لیے، خودکش حملہ نہیں ہے کہ پارٹی اتنے نازک موڑ پہ کھڑی ہے، تحریک آپ نے چلانی ہے سارا، اور ایسے میں باقی تو ظاہر ہے، مطلب ابھی ہم اختیار صاحب کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، حمداللہ صاحب کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ آپس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ لاہور کی ایک موبلائزیشن ہوئی، خالی اسی ایونٹ کو دیکھ لیں تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوا کہ سلمان اکرم سیکرٹری جنرل صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں کی چیف آرگنائزر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مصروفیت تھی، ہم نے انہیں انوائٹ تو کیا تھا، مصروف تھی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ پھر اس کا جواب بھی ٹویٹر پہ دیتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کمیونیکیٹ، جس کا خلاصہ یہی ہے، طنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میری کون سی مصروفیات تھی، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میں کہاں بزی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں 90 دن کی بات کیوں کر دی گنڈا پور صاحب نے، خان صاحب نے تو 5 اگست کا کہا تھا۔ پھر اس کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم نے یہ کانٹیکسٹ تھا، وہ بات وہ میڈیا کو لیک کر دیتی ہیں، شیخ وقاص صاحب اس کا گلہ کرتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ سے، وہ وائس نوٹ پھر میڈیا کو لیک ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا اس سے 20 منٹ پہلے تقریباً سلمان اکرم راج صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، جس کسی کو علی امین صاحب کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ وصول نہ ہونے کا ملال ہے وہ جان لے کہ دعوت نامہ تو کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا، کچھ خود عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے وقار کی خاطر موجود تھے، جنہیں ملال ہے وہ اپنی مصروفیات سے آگاہ فرمائیں جو پارٹی وقار پر حاوی ہو گئے۔ یہ تو ایک بیچ چوراہے میں سارا معاملہ کھل رہا ہے اور کھلتا چلا جا رہا ہے نا، اس کا تو اس میں کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں تو ایک بڑے لمبے پولیٹیکل پروسیس سے یہاں آیا ہوں، 25 سے 27 سال ہو گئی ہے مجھے عملی طور پہ پالیٹکس کرتے ہوئے الحمدللہ، اور ہمیشہ بڑی میچور پالیٹکس کرتا ہوں۔ ٹویٹ کرنے کی بجائے، کوئی وائس نوٹ لیک کرنے کی بجائے میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ فہمی سے گھر میں بند کمرے میں ہی حل ہو جائے، اور اس لیے آپ نے میری طرف سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں ایک پوری پارلیمنٹری پارٹی کو چلا رہا ہوں، ان کو کنڈکٹ کرتا ہوں بطور چیف وپ، اور سارے لوگوں کے گلے شکوے سنتا ہوں، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے اندر سارے وہ جذب کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت ہے آپس میں جوڑنے کا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ بڑے مشکل، نہ صرف نازک دوراہے پہ پارٹی کھڑی ہے، بلکہ ہم ایک آگ کا دریا جو مسلسل عبور کر رہے ہیں، اور ہر روز ہمارے لیے صبح ایک نیا چیلنج آ کر سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے میں جب توپوں کا رخ بھی آپ کے سامنے ہو اور میڈیا کی دوربینیں بھی آپ پر لگی ہوں، تو آپ کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا چاہیے۔ تو یہ لاہور کا ایک اچھا ایونٹ جو ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سارے ایونٹ کا جو بیک لیش ہوا وہ ایک بڑا بیڈ ٹیسٹ کے ساتھ بدلا گیا، اور آج دوسرا دن ہے اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، جبکہ ایک اتنی بڑی موبلائزیشن پہلی بار اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ایک بڑے قافلے کی شکل میں اسلام آباد سے نکلے اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے راستے میں ان کو جگہ جگہ گل پاشی بھی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم آگے نکلتے تو پیچھے ان کو پولیس دبوچ کے گاڑیوں میں پکڑ کے لے جاتی تھی، لیکن پھر بھی جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی، ایک موبلائزیشن ہوئی، لیکن اس کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جب میں وسیم بھائی پارٹی لیڈر جیل میں ہو اور باہر پھر تھوڑی سی چیزیں فرسٹریشن کے اندر، پینک کے اندر چل رہی ہو، تو اس میں یہ ایک فطری آپس میں تھوڑا سا یہ بھی تو نہیں ہو گیا کہ ایک وہ ایک اپنی میڈیسن ٹیسٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک یہ روش رہی انفارچونیٹلی پچھلے دور حکومت میں کہ جس سے اختلاف ہو اس کو غدار، اس کو ٹاؤٹ، اس کو اس کا آدمی، اس کو اس کا آدمی، اب یہ اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب یہ آپس میں بھی اگر کسی کی رائے سے تھوڑا سا بھی اختلاف ہو تو اس کو ٹاؤٹ سے کم بات ہی نہیں کرتے، اور بھائی تو بھی بکاوا ہے، تو بھی بکاوا ہے، تو بھی ایجنٹ ہے، آپس میں پڑ گئے اسی دوسرے کو سارے۔ تو ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تو یہ چیزیں نیچرل ہیں، جی ہاں نیچرل ہے، لیکن اللہ اس سے نکالے گا اگر ہم آپس میں اتحاد رکھیں، اتفاق رکھیں، کیونکہ ہماری اصل کامیابی ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ اس طرح پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے لیکن اس کی آواز تو بند ہے، لیکن ہر پاکستانی اس کی آواز کے ساتھ اس کے بیانیے کو آگے چلا رہا ہے۔ ہر پاکستانی کے دلوں میں عمران خان ہے، عمران خان اب ایک تحریک کا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ٹاک شو ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی، اب عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی کیا بات ہے دیکھی جائے تو، نہ بلانے کی ایک فنکشن میں، ایک پریس کانفرنس میں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں آج اور آج کل پورے میڈیا کے جو 40-50 چینلز ہیں وہ گھوم اسی بات پر رہے ہیں۔ یہ ہے کامیابی تحریک انصاف کی، کہ جیسے گویا پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عالیہ حمزہ کو کیوں نہیں بلایا اور اس نے ویڈیو کیوں لیک کر دی اور اس نے یہ ہر چینل کا یہ فوکس پوائنٹ ہے، پنچ لائن ہے
یہ ہے عمران خان کی مقبولیت. آپ کہہ رہے ہیں اتنے ریلیونٹ ہیں کہ ہماری کوئی بات اگنور نہیں. صحیح ہے. اب اختیار صاحب انہوں نے بریک سے پہلے جو کہا کہ جی ہائبرڈ نظام چل رہا ہے, خود خواجہ آصف صاحب مان رہے ہیں, یعنی ان کی باتوں کا خلاصہ ہے کہ آپ جو بھی یقین دہانیاں کراتے رہے, اچھے جسٹس دیتے رہے, جو کہ آپ نے دیا اچھی بات ہے, انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپس کی بات ہے کہ آپ اختیار صاحب آپ کے اختیار میں کتنا ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہی ہے نا, مطلب کتنا ہی ہے, بس تو کیا ہی کر لیں گے, سارا معاملہ ہی نہیں ہے, کہیں اور سب جانتے ہیں. تو یار ہمارا اختیار جو ہے نا, ان کے لیے اگر یہ فریاد کرتے ہیں تو ہم سے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پکڑ لیا, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پھر یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اور نہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے. کل بھی گنڈا صاحب نے کہا کہ ان سے بات ہی نہیں کرنی, جس کے اختیار اس سے بات کریں. یار میری بات سنیں بادامی صاحب, ہم اگر ان کو بات کرنے کی آفر کرتے ہیں تو یہ ہمارا پولیٹیکل بڑا پن ہے. ہم مار کھائے ہوئے لوگ ہیں, ہم آج کل کی پارٹی نہیں ہے. ہم اس ملک میں, یہ ہماری پہلی بار حکومت نہیں ہے, نہ پہلی بار ہم نے ان کی اپوزیشن جو ہے فاشسٹ قسم کی اپوزیشن ہم نے دیکھی تھی. انہوں نے کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا, ہمیں ان کا بھی پتہ ہے کہ کیا. اور یہ کون سے ہائیبرڈ ریجیم کا مطلب, اگر ہمیں ہائیبرڈ ریجیم کا تانا کوئی اور جماعت دے دے ہم سن بھی لیں گے, ہم ان کو مطمئن بھی کر لیں گے کہ what is hybrid regime is in a real sense. یہ خود تو یہ تو موجد ہیں, they are the inventors. یہ تو امپورٹ کر کے لائے. اور اگر کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا وزیر دفاع خارجہ نہیں دفاع, وہ اس کا اعتراف کرے اور بارے دیگر کرے اور تکرار کرتا رہے تو ان کو کیا کہیے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہائبرڈ ریجیم. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی اور تانا دے تو شاید ہمیں محسوس بھی ہو. یہ تو تانا دینے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم فوج کو بیرک اور بارڈر تک آلموسٹ چھوڑ کر آ گئے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں ایک موقع جی خان کو دینا چاہیے. کیا کیا یہ وہ شروع میں, کیا آپ کو یاد ہے جب یہ آئے کہ کہتا ہے ایک موقع خان کو دینا چاہیے, خان کو موقع دیا, عاطف جی بھینسیں بیچتی, 10-12-15 گاڑیاں بیچتی, او ہو یہ سائیکل پر بیٹھ کے, مطلب ایک تماشا لگانا, ایک تماشا کرنا, وہ کموڈ پہ بیٹھنا, وہ باتھ ٹب میں لیٹنا, یہ سارے ڈرامے ہمیں یاد ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ سین بتاؤ. اب 4.5 سال میں نہ کسی, جس پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا, بادامی صاحب آپ کو یاد ہوگا, ہمیں یاد ہے وہ ذرا جب یہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خان صاحب نے اپنے 90 دن کا پروگرام دیا جی یاد ہے, یہ بلڈوزر پھر جائے گا یہ سارے گورنر ہاؤسز پر, 90 دن میں انقلاب آئے گا. 200 ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ میچو مین کی طرح. جی وہ بہت سارے ٹھیک ہے اس میں, ٹھیک ہے. اچھا میں نے اس کو اب حافظ حمداللہ صاحب